السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ الحمدللہ، ہماری ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کی آج 29ویں کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات 55 سے 59 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ جو آیات آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کا لفظی ترجمہ اس طرح سے ہے: وَإِذْ، اور جب، قُلْتُم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم بات مانیں گے، لکا، تجھ پر، حتی، یہاں تک کہ، نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ، اللہ کو، جہرتاً، روبرو، سامنے، فأخذتکم، پھر پکڑ لیا تمہیں، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، ثم، پھر، بعثناکم، اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد، بعد، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو، وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما، جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر ہی، یظلمون، ظلم کرتے، وَإِذْ، اور جب، قلنا، کہا ہم نے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس، القریۃ، بستی میں، فکلوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغدن، مزے سے، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے جاؤ، حطۃ، 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 بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری، وسنزید، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، فبدل، تو بدل ڈالا، الذین، جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر، سوائے، الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، تو نازل کیا ہم نے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے، جو، کانو، تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ تھا جو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ان آیات کا
سلیس اردو ترجمہ با محاورہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہے فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ فأخذتكم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو۔ اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا، قولا غیر الذی، اس کے خلاف بات کو بدل دیا، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کے جو نئے آنے والے کلمات ہیں ان کے ہم توضیح الفاظ اور معانی پڑھیں گے۔ جہرتاً اعلانیہ، واضح کلم کلا، جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیاوی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ بہت بڑی ان کی جسارت تھی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فی الفور عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ الصاعقہ، صاعقہ یعنی آسمان سے برسنے والی آگ، کڑکدار بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ایک دوسرے کو ہلاک ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے بجلی آ رہی تھی اور ایک ایک کر کے سب کو جلا کے راکھ کرتی جا رہی تھی اور وہ مرتے جا رہے تھے، اپنی ہی موت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے وہ کر رہے تھے۔ وَظَلَّلْنَا، ظلال سائبان کو کہتے ہیں جو چیز سر کے اوپر سے سایہ کرے، یعنی چھت وغیرہ۔ تو سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اور سورج کے درمیان بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ کی تپش انہیں براہ راست نہ لگے اور یہ آرام و سکون سے رہ سکیں۔ الغمام، غمام ڈھانپنے کو کہتے ہیں، چھپا لینا۔ غم اسی سے ہے جو انسان کے دماغ کو ڈھانپ لیتا ہے اور باقی ساری چیزیں اس سے بھلا دیتا ہے اور غم اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہاں پر گنا بادل ہے جو ان کے سروں پر آیا اور انہیں ڈھانپ لیا۔ آسمان سے جو تپش ان کے اوپر آ رہی تھی سورج کے ذریعے سے، وہ بادل ان کے درمیان ایک حائل ہو گیا
اور انہیں سر کے اوپر سے ڈھانپ لیا تاکہ سورج کو ڈھانپ لے اور سورج کی تپش براہ راست ان کے اوپر نہ آ سکے۔ المنا، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر نازل کیا۔ اس کی دو صورتیں تھیں، ایک من اور ایک سلوہ۔ من کا تعلق ہے ان اقسام سے جو نباتات سے تعلق رکھتی ہے، زمین کی جو پیداوار نباتات ہیں ان سے تعلق رکھنے والی جو اقسام ہیں اس کو من کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان سے پکی پکائی تازہ براہ راست ان کے لیے نازل فرمائی۔ والسلوى، اور سلوہ یہ بھی آسمان سے نازل ہونے والے رزق کو کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بھنے ہوئے پرندوں کے قبیلے سے ہے، یعنی آسمان میں جو اڑنے والے پرندے ہیں، جو چرند ہیں، جو حلال ہیں، ان کا بھنا ہوا گوشت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے بطور مہمان نوازی نازل فرمایا۔ طیبات، یہ رزق ایسا رزق تھا جو انتہائی پاکیزہ تھا، یقینی طور پر حلال تھا، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ تھا کہ اس کو کھانے کے بعد اس سے کوئی نقصان نہیں تھا، اور جس کے حصول میں کوئی غلط کاری نہ کی گئی تھی۔ یعنی پاکیزہ رزق اس کو کہتے ہیں جو یقینی طور پر حلال ہو، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور جس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی غلط کاری یعنی حرام کا کوئی راستہ، جھوٹ، دھوکہ دہی، چور بازاری اختیار نہ کی گئی ہو، ایسے حاصل ہونے والے رزق کو پاکیزہ رزق کہا جاتا ہے۔ یہ رزق چونکہ براہ راست آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھا، لہذا یہ طیبات میں سے تھا، پاکیزہ رزق تھا۔ القریۃ، قریہ سے مراد ایسی بستی جو انسانوں کی رہنے کی جگہ ہو، انسان جہاں پر آباد ہوتے ہوں، جہاں تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ مراد یہاں پر بیت المقدس ہے، اس کو ہم شہر بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، بڑی بستی، شہر، جہاں ایک جمع غفیر ہو انسانوں کا اور سہولیات بھی وہاں میسر ہوں، تو یہ اس کو قریہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ حطۃ، اس کا بنیادی معنی ہے مٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو حطۃ کہا کرو، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے ایک تو سجدے کے حکم کو تبدیل کر دیا، سجدے کی صورت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ سرینوں کے بل الٹے ہو کر داخل ہوئے سجدے کی مخالف سمت سے، اور حطۃ کے بجائے حبۃ فی الشعر، یعنی بالی میں دانا، آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ان کو اور کھیتیوں کی ان کو فکر لگ گئی، اناج اور گندم کی انہیں فکر لگ گئی، کھیتی باڑی کی کرنے والی چونکہ یہ قوم تھی تو ان کو کھیتی باڑی میں اپنی جو ہے زیادہ مفاد نظر آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ سے کھیتی باڑی کا سوال کرتے ہوئے داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرتے ہوئے داخل ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخلے کے وقت یہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ رجزن، جب انہوں نے اس چیز کو بدل دیا اور ایسا نہیں کیا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو ان کے حکم الہی کو بدلنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب نازل فرمایا، اور یہ عذاب طاعون کی بیماری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائی۔ تو آیت نمبر 55 سورۃ البقرہ کی، اس کی یہ تفسیر مختصراً آپ کے سامنے موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تیرا یقین نہیں کریں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے یا تیرے اوپر کتاب آئی ہے، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کلم کلہ اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ان کے ایک بدترین مطالبے کے بارے میں خبردار، اللہ تعالیٰ ان کے ایک بدترین مطالبے کے بارے میں خبردار فرما رہا ہے کہ جب تم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے کلم کلہ دیدار کا مطالبہ کیا اور اپنے ایمان کو بھی اس کے ساتھ مشروط کر دیا، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، دوسرا اس کے بغیر ایمان نہیں لانا، مطلب اس وقت تک مومن نہیں بنیں گے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر، اور جو تورات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس تورات کے منزل من اللہ ہونے پر یقین نہیں کریں گے،
جب تک کہ خود اللہ کو نہ دیکھیں۔ تو ایسی صورت میں جب ظاہر ہے انہوں نے ایک طرح سے اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دیا، کفر کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے اسی وقت بجلی نازل فرمائی اور اپنا عذاب نازل فرما دیا، اور اس عذاب کی پاداش میں سب کے سب مر گئے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تورات لے کر پہنچے، تو بنی اسرائیل نے اس کتاب پر ایمان لانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تجھ پر اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سن لیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا ہے اور اللہ نے مجھے جواب میں یہ تورات نازل کی ہے میرے اوپر، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم بھی اللہ سے کلام نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائے کہ ہاں واقعتاً میں نے موسیٰ پر کتاب نازل کی ہے۔ تو اس بات کا یقین دلانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی قوم کے 70 افراد جو ہے وہ لے لو اور انہیں لے کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70 افراد اپنی قوم سے لیے اور بڑے با اعتماد اور اثر و رسوخ والے افراد لیے جن کی گواہی قوم میں تسلیم کی جاتی تھی، اور اپنی قوم کے بہترین لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ جہاں ان 70 لوگوں نے اللہ کا کلام سنا، مگر اللہ کا کلام سننے کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی بات پر پورا اترتے اور وعدے پر قائم رہتے جو انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کا کلام سننے کے بعد ایمان لے آئیں گے، انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر پھر بد اعتمادی کا اظہار کیا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھے بغیر تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہ عذاب ان کے اوپر نازل کیا اور یہ سارے کے سارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کے سامنے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی اور بڑے فکر مند ہوئے، کیونکہ یہ قوم کا ایک بڑا قیمتی اثاثہ تھے 70 افراد، اور بجلی کے کڑک کے عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے اس ناجائز مطالبے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا تھا، تو ان 70 افراد کی ہلاک ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ وہ جب واپس جا کر قوم کے پاس جائیں گے تو قوم ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گی۔ ایک تو نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کلام کیا ہے اور تجھے تورات دی ہے، اس کا تیرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تو اکیلا اپنے دعوے کے اندر کھڑا ہے، ہم کیسے اس کو مانیں؟ پھر جب ہم نے 70 افراد تجھے دیے تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ جائیں اور تصدیق کریں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کلام کیا ہے، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرے اور بتایا کہ ہاں میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ گواہی لے کر آتے تیرے حق میں شہادت دیتے، تو نے سب کو لے جا کے ہلاک کروا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت ہی بڑا الزام لگتا بقیہ قوم کی طرف سے، تو انہوں نے اس وجہ سے جب یہ فکر مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ انہیں زندہ کر، اور یہ بے وقوف لوگ ہیں اپنی قوم کے جن کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اتہلک بما فعل السفہاء منا، قوم کی یہ بے وقوف قسم کے لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کی وجہ سے کیا تو ہم سب کے اوپر عذاب نازل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، زندہ کیے دوبارہ تمہاری موت کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس بات کا معجزہ دکھایا کہ اس قوم کو موت دینے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہی بعثت بعد الموت جو ہے یہ قیامت کے دن بھی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ بالاولیٰ اس پوری کائنات کو نئے سرے سے پیدا کر کے اور تمام انسانوں کو اور جنوں کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اور انہیں ان کا جو انجام ہے وہ دکھانے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ دوبارہ زندہ کرنا اس لیے تھا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے،
مزید پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے اندر عقل آ جاتی اور پھر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنے کے لیے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر اس طرح سے ہے، یہ آیت نمبر 57 ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دینے کے بعد جب وادی سینا میں ٹھہرایا، یعنی فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دی، سمندر پار کروا دیا، اس کی پوری تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو وہ جو جہاں وہ ٹھہرے تھے وہ وادی سینا اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم ملک شام جو کہ بیت المقدس جو کہ آج موجودہ سرزمین ہے، بہت بڑی یہ زمین تھی جس میں ملک شام کا سارا حصہ بھی اس میں شامل تھا، اور یہ ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ بڑی مقدس زمین تھی شروع سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو بیت المقدس اس کا شروع سے نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پر کافر قوم ہے جو آباد ہے، ان پر حملہ کرو، جہاد کے ذریعے سے اس کو فتح کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور تم اپنا مستقبل ہمیشہ کے لیے اس وطن کے اندر بنا لو، یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں رکھے گا۔ لیکن چونکہ یہ قوم ہمیشہ سے فرعون کی غلامی میں رہی تھی، اور جب کوئی قوم زیادہ تر غلامی کے اندر رہتی ہے تو اس کے اندر غلامانہ سوچ رچ بس جاتی ہے، اور ان کے اندر سے پھر لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلام تصور کر لیتی ہے کہ ہم تو غلام ہی ہیں اور ہم نے لوگوں کا حکم ہی ماننا ہے۔ تو غلام کبھی بھی لڑائی کی طاقت نہیں رکھتا، غلام ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے غلامی کی عادت نے ان کو ہمیشہ سے بزدل بنا کے رکھا، اور اس کے اثرات یہاں تک ان کو نظر آئے کہ جب اللہ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، تم دونوں جا کے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے خود لڑنے سے انکار کر دیا، موسیٰ کو کہا کہ اپنے رب کے ساتھ جا کے تم لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بزدلی کے جرم میں اور جہاد نہ کرنے کے جرم میں 40 سال تک، فإن اللہ محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس سرزمین میں داخل ہونا حرام کر دیا۔ 40 سال تک وادی تیہ کے اندر یہ بھٹکتے رہے اور جلا وطن رہے، اور 40 سال تک پھر یہ بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے۔ 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے انہیں حکم دیا کہ جہاد کرو، اور اس وقت پھر یہ جہاد انہوں نے کیا، اور فتح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی حکمرانی عطا فرمائی۔ تو 40 سال کی اس جلا وطنی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں کی، انہیں ایسے نہیں چھوڑا۔ اسی دوران کی یہ سارے وہ واقعات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے کہ چونکہ وادی تی جو ہے یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، اور کہیں کوئی صاحبان کی چھت موجود نہ تھی، نہ کوئی عمارت موجود تھی، ایک ریگستان، کھلا آسمان تھا، نیچے تپتی ہوئی ریت تھی، زمین تھی، اور سورج کی تپش پوری شدت کے ساتھ ریگستان پہ پڑتی تھی جس سے زمین انتہائی گرم ہو جاتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گھنے بادل کا سایہ فرما دیا۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب انہیں دھوپ لگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کروا دیا تاکہ ان پر تپش نہ ہو، اور جب انہیں بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے اور پینے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے نازل فرمایا۔ جب ان کی کھانے کا مسئلہ پیدا ہوا اور مقامی طور پر کسی بھی کھانے کا فوری انتظام کرنا چونکہ ممکن نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید احسان کرتے ہوئے ان کے لیے آسمان سے پکے پکائے لذیذ کھانوں کا انتظام فرمایا کہ وہ براہ راست آسمان سے نازل ہوتا تھا، اور یہ صرف کھاتے تھے، جنہیں من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ من زمینی پیداوار کو کہا جاتا ہے، جیسے نباتات جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں تو ساری ان کو من کہا جاتا ہے، اور سلوہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کا بھونا ہوا گوشت، آسمانی جو مخلوقات جو پرندوں کی صورت میں ہیں، چرندوں کی صورت میں ہیں، انہیں سلوہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر دو طرح کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حل عطا فرمایا، کھانے کے لیے زمینی پیداوار بھی عطا فرمائی، اور بنے ہوئے پرندوں کا بنے ہوئے گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے لذیذ انہیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
زمین کی ایک پیداوار ہے جسے کھمبی کہا جاتا ہے، اور یہ تیز بارشوں کے موسم میں بارش ختم ہونے کے کچھ دن کے بعد جو سرسبز علاقے ہوتے ہیں جہاں گھاس پھوس اور درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہاں یہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ آنکھوں کے لیے بڑی شفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو آنکھوں کے لیے شفا قرار دیا ہے، اور اس کو من قرار دیا، القمۃ من المن وما هو شفاء للعین، کہ کھمبی جو ہے یہ من سے ہے، یعنی وہ من جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے نازل کیا من و سلوہ، اس میں سے ایک قسم کھمبی کی بھی ہے، اور اس کا پانی جو ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے، اس سے آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آسانی سے گاؤں دیہاتوں میں تو یہ دستیاب ہو جاتی ہے، البتہ شہروں میں اس کا ملنا قدر مشکل ہوتا ہے، جسے مشروم وغیرہ بھی آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ تمام احسانات صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں اور ظلم کا راستہ اختیار نہ کریں، لیکن چونکہ یہ قوم انتہائی بدبخت قوم رہی ہے ہمیشہ سے، انہوں نے ہمیشہ سے ظلم کا ہی راستہ اختیار کیا ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب انہیں اتنے احسانات کے بعد جب ان کے اوپر شہر اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا بیت المقدس کو، اور انہیں کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، القریہ یعنی مقدس اس سرزمین میں تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسۃ التي، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس، شام کا پورا علاقہ یہ بیت المقدس کے حکم میں ہی ہے، اور یہ ساری مقدس زمین ہے جس کی فضیلت احادیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتح کے ذریعے سے یہاں داخل کیا، اور انہیں حکم دیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ حطۃ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اس قوم نے یہاں پر بھی ظلم کیا اور احسان فراموشی کی۔ جب بنی اسرائیل کی جلا وطنی کی 40 سالہ سزا مکمل ہو گئی اور بیت المقدس فتح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے حطۃ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں سے چاہو وافر مقدار میں خوب کھاؤ پیو، جتنا چاہو جہاں سے چاہو، رزق کی کوئی تنگی کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہو ہر وقت جیسے چاہو بس کھاتے پیچھے جاؤ، کھلی اجازت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی کھانے پینے کی، اور ساتھ بس اتنا ایک کام کرنا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اتنا چھوٹا سا ایک عمل بس کرنا ہے تم نے، اور باقی آگے تمہارے لیے پوری دنیا جو ہے کھلی ہوئی ہے، آزاد ہے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس نیکی کے بدلے میں بس نزید المحسنین، جو یہ احسان تم کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اور زیادہ انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن چونکہ یہودی شروع سے ہی بہت ہی بدبخت اور شر پسند اور بدترین طبیعت کے مالک واقع ہوئے ہیں، اللہ کے اس قدر احسانات کے باوجود وہ اپنی شرارتوں سے ذرہ برابر باز نہیں آئے، حتیٰ کہ اب انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدلنا بھی شروع کر دیا۔ یہ ایک نیا ظلم تھا جو انہوں نے اختیار کیا، حطۃ کی جگہ انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کا لفظ اختیار کیا، یعنی یہ کہنا شروع کر دیا کہ بالی میں دانے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کھیتی باڑی کی اجازت دی جائے کہ ہم یہاں کھیتی باڑی کریں گے اور اس سے اپنا رزق ہم خود پیدا کریں گے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس وافر مقدار کی قدرتی رزق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھیتی باڑی والا رزق چاہیے، جس کی آگے تفصیل بھی انشاءاللہ آ رہی ہے۔ یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا بجائے حطۃ، یعنی گناہوں کی بخشش سے زیادہ انہیں اپنے زمینی کھانے پینے اور کھیتی باڑی کی فکر تھی، اللہ کی طرف سے بخشش کی انہیں فکر نہ تھی، تو لہذا انہوں نے حطۃ کی جگہ مغفرت طلب کرنے کے بجائے دنیا کا زمینی رزق طلب کرنا شروع کر دیا، سجدے کی بجائے سورین کے طرف سے یعنی پشت کی طرف سے اور الٹے ہو کر شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس تعلق سے کہ بنی اسرائیل کو یہ جب یہ کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش مانگنا، تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، حطۃ کی جگہ حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے متعلق فرمان ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں دیکھی ان بے شمار نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنانا چاہتا تھا، انہوں نے مسلسل سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ اسی وجہ سے ان پر ہر ایک نعمت کے بدلے ایک عذاب مسلط ہوتا رہا، اور یہ مسلسل اللہ کے عذابوں میں گرفتار رہی۔
یہ قوم۔ ہماری آج کی آیت فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ جب انہوں نے یہ کلمات تبدیل کر دیے، اللہ کے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا جو اللہ نے انہیں کہنے کا حکم دیا تھا وہ نہیں کہا، بلکہ اس کے بدلے میں دوسری باتیں کہنے لگے، یعنی حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، اور سجدہ کرنے کے بدلے میں پشتوں کے بل داخل ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھی نازل فرمایا۔ جہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، آسمان کے اور ان کے درمیان بادل کو اللہ تعالیٰ نے بطور سایہ بنایا، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل فرمایا۔ تو یہ ناشکری کی سزا ہے کسی بھی قوم کے لیے۔ جب کوئی قوم اللہ کے انعامات اور احسانات کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی پھر ویسے ہی اس قوم پر نازل فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے تو اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سخت عذاب مسلط فرمایا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ طاعون کی ایک بیماری تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ طاعون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب بنی اسرائیل کے اس گروہ پر جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں اعلانیہ طور پر، اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے اس عذاب ان کے بدلے میں، اور جب انہوں نے ان کلمات کو بدل دیا اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور وہ طاعون کی بیماری تھی جو اللہ نے ان کے اوپر بطور عذاب نازل فرمایا، جس کا ذکر رجزن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ رجزم من السماء، یہ رجزم من السماء جو ہے یہ طاعون کی بیماری ہے، یعنی طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پھیلا دی اور شدید تکلیف کے اندر ان کی اموات جو ہے ہونے لگی۔ تو جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی مرضی سے تمام کام سر انجام دینا چاہتی ہے تو ایسے فاسق لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے اسباق ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کے ناشکری تو نہیں کرتے، احسان فراموشی تو نہیں کرتے، کہ کہیں ہم بھی بہت سارے اللہ کے اس طرح کے عذابوں میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔